نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ صدق اللہ العظیم. درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 26واں پارہ سورۃ الذاریات، 7ویں منزل یعنی آخری منزل کی دوسری سورۃ مبارکہ الحمدللہ آج شروع ہو رہی ہے. اس کا پہلا رکوع ہے اور پہلے رکوع کی 6 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. اس سورت کے اندر کل 60 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. مکی سورت ہے. مکی صورتوں کے اندر عموماً عقائد کا ذکر ہوتا ہے. سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے کہ ہر بندے پر، انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس بات کو مانے دل و جان سے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، میرا داتا اللہ ہے، میرا دستگیر اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ ہے، میرا مختار کل اللہ ہے، میرا قادر مطلق اللہ ہے، میرا عالم الغیب اللہ ہے، میرا ہر جگہ موجود اللہ ہے، اور وہی میرا الہ اور میرا معبود ہے. وہ میری موت و حیات کا مالک ہے. میری عزت اور ذلت اس کے قبضے قدرت میں ہے. تو بہرحال اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں. اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں. اور اس کے بعد عقیدہ رسالت ہے، یعنی اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے کچھ انسان منتخب کیے تھے جن کو نبی، رسول، پیغمبر کہتے ہیں. انسانیت کی ابتدا بھی آدم علیہ السلام سے اور نبوت کی ابتدا بھی آدم علیہ السلام سے. پہلا انسان بھی آدم علیہ السلام اور پہلا نبی بھی آدم علیہ السلام. اور پھر اس جماعت کے آخری نبی جو تمام نبیوں کے انبیاء ہیں، آئے آخر میں ہیں لیکن فضیلت سب سے بلند ہے. ان کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر عقیدہ قیامت ہے جس کا آج کے سبق میں ذکر بھی ہے کہ یعنی انسان یہ بات دل و دماغ میں عقیدہ توحید اور رسالت کی طرح ہی پختہ رکھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ میں نے زندہ ہونا ہے. ان تینوں عقیدوں میں یاد رکھنا اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، سب برابر ہے. جو معیار عقیدہ توحید کا وہی رسالت کا ہے، جو رسالت کا ہے وہی قیامت کا ہے، وہی فرشتوں کے بارے میں ہے، وہی قرآن کے بارے میں. وہ جو ایمانیات کے عقائد ہیں ان میں یہ نہیں ہے کہ ایک میں یقین اوپر ہے تھوڑا سا کم، نہ کمی والا چکر کوئی نہیں. بہرحال پھر قیامت ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ زندگی عارضی ہے، یہ فانی ہے، اور یہ آخرت بنانے کے لیے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ زندگی کیوں ہے؟ بولو آخرت بنانے کے لیے. ہم سفر میں ہیں. ہاں جی، جس طرح کوئی آدمی پردیس جاتا ہے اپنے دیش میں سب کچھ بنانے کے لیے، تو ہم بھی پردیس میں، اور ہمارا دیش کیا؟ جنت. کیا بولو بھائی کہ آدم علیہ السلام کو کہاں سے اتارا گیا ہے؟ اب کیا فرمایا تھا؟ اب ذرا تیاری کر کے واپس آنا. جنت میں آنا تو تیاری کر کے آنا. میں اپنے احکام دوں گا، جو اس پر چلے گا اس پر جنت میں داخل کروں. پہلے تو ڈرگ جنت میں داخل کر دیا تھا نا، کس کو؟ آدم علیہ السلام. اب زمین پہ جب اتارا تو فرمایا تھا جب تمہاری آزمائش ہے، اب تمہارا امتحان ہے، جو پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو فیل ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. دنیا میں انعام اسی کو ملتا ہے جو پاس ہوتا ہے، فیل ہونے والے کو انعام نہیں ملتا. تو اس لیے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کر.
اللہ کو، اور جنت میں ہم کیوں جائیں گے؟ ہمیشہ رہنے کے لیے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور وہاں کوئی اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ جتنے بھی احکام ہیں، یہ سب دنیا میں۔ وہاں جو بھی انسان کرے گا لذت کے طور پر کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا لیکن لذت کے طور پر، وہاں حکم نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے، یہاں حکم ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں بھی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ایک مخلوق اس زمین و آسمان سے بہت عرصہ پہلے بنائی۔ ہاں جی، کچھ میرے اور آپ کے محافظ بنا دیے، کچھ میرے اور آپ کے نگران بنا دیے، کچھ میرے اور آپ کے ساتھ عبادت میں آمین میں شریک کر دیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کی عبادت قبول ہو گئی۔ ہاں جی، تو وہ اللہ نے اس لیے مخلوق پیدا کی، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے شریک نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں پر کتابیں، صحیفے ہاں جی یہ اتارے ہیں تاکہ ان کے ذریعے خود بھی اللہ کے حکموں پر چلیں اور اپنی امتوں کو بھی اسی پر چلائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم کتاب دی گئی جو صرف کتاب نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہے۔ کیا بولو؟ اللہ کا کلام، کہ اللہ نے 50,000 سال پہلے اس زمین و آسمان کی تخلیق سے فرشتوں کے سامنے اس قرآن کی تلاوت فرمائی تھی۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ کس کو دے گا؟ بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو تیرا کلام ملے گا جس کو تو خود پڑھ رہا ہے۔ وہ زبانیں خوش قسمت، وہ آنکھیں خوش قسمت، وہ ہاتھ خوش قسمت، وہ پاؤں جس کی طرف چلیں گے خوش قسمت۔ اللہ نے فرمایا اپنے لاڈلے نبی کو دوں گا، ان کے دل پر اتاروں گا۔ باقی کوئی کتاب صحیفہ دل پہ کسی نبی کے نہیں اترا، ہاتھ میں پکڑایا۔ سارے بولو کدھر پکڑایا؟ ہاتھ میں پکڑایا۔ اور قرآن اللہ نے پیارے آقا کے دل پہ اتارا ہے۔ اس قرآن کی نسبتیں دیکھی، ایک تو اللہ کا کلام اللہ نے تلاوت فرمائی، اور دوسری حضور کے دل پہ اترا، حضور کے دل سے حضور کی زبان پہ آیا، حضور کی زبان سے تلاوت ہوئی، صحابہ نے سنی۔ جو محروم قرآن سے ہے میرے بھائی وہ بڑی دولت سے بات۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا۔ یاد رکھنا بھی یہاں 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ قسم میں اور آپ بھی کھاتے ہیں، میں اور آپ قسم اس وقت کھاتے ہیں جب کسی معاملے پر ہمارے پاس گواہ کوئی نہ ہو، لوگوں میں سے کوئی گواہ نہ ہو، تو پھر ہم قسم اللہ کی کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک ذات ایسی ہے کہ اگر کوئی میرے پاس گواہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو اللہ تو دیکھنے والا ہے نا۔ اور قسم اٹھاتے ہوئے جس کو پتا ہے علم والا اس کا اور معیار ہوتا ہے، جاہل کا اور ہوتا ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانے والا اس کی سوچ اور ہوتی ہے، اور سچے آدمی کی سوچ، وہ قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ وہ قسم اس بات پر اٹھاتا ہے کہ میں سچا ہوں، میرا رب گواہ ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یقیناً وہ مجھے سزا دے گا، وہ مجھے بولو کیا دے گا؟ اس لیے سچا آدمی جب قسم اٹھاتا ہے نا تو اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ اور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیونکہ میرا گواہ کون ہے تو یقیناً وہ مجھے سزا دے گا، اور تیری سزا سے اس کی سزا کیا ہے؟ سخت ہے۔ یہ جس چیز پر ہماری لڑائی جھگڑا ہے، جس کو میں قسم اٹھا کر لینا چاہ رہا ہوں کہ میری ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس ہے اور اس کی کوئی وقت اس کے نزدیک ہے۔ جی ہاں، اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا سچا آدمی قسم اٹھائے اور دوسرا اعتبار نہ کرے، وہ چیز اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دے، جا لے جا، تجھے اگر میری قسم پر بھی اعتبار نہیں تو پھر مجھے اس چیز کی ضرورت، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سچ بولا اور اللہ کو کیا بنایا، اور یہ کیسا ظالم ہے جس نے اللہ کی گواہی کو بھی قبول۔ جی ہاں، بولا ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور جھوٹا آدمی جس کو اللہ کی عظمت اور شان کا پتہ نہیں ہے وہ جھوٹی قسم اٹھائے گا۔ ہاں جی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑا اس بات پر تو پکڑ بری کیا ہوگی۔ اب آپ دیکھو اللہ کی عظمت جاننے والے لوگ، حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھانجے تھے عبداللہ، حضرت زبیر کے بیٹے، زبیر حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہے، آسمہ کے بیٹے، آسمہ عائشہ کی بہن ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ اب خالہ اور بھانجے میں کسی بات پہ ناراضگی ہوگی، اس لیے یاد رکھنا حضرت عائشہ کو ام عبداللہ بھی کہتے ہیں، عبداللہ کی وہ ماں،
حالانکہ حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی، لیکن آپس میں پیار کی وجہ سے خالہ بھانجے کے ان کو ام عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال کسی وجہ سے ناراض ہو گئی اور قسم اٹھا بیٹھی کہ میں عبداللہ سے نہیں بولوں گی۔ اب حضرت عبداللہ بڑے پریشان ہو گئے، کوئی صحابہ کو بیچ میں ڈالا کہ آپ سوال کی نیت سے آئیں، پردے کے پیچھے آپ بیٹھ جائیں اور میں ادھر سے آ کر لپٹ جاؤں گا، ہاں جی، اور آپ پھر منت ترلا کرنا، میری سفارش کرنا تاکہ خالہ مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ یہ پروگرام بنایا، کوئی صحابی آئے، حضرت اماں جان سے اجازت چاہیے کہ کچھ آپ سے ہم نے مسائل پوچھنے ہیں، تو اماں جان نے اجازت دے دی، پردے میں اماں جان تھی۔ اب وہ بیٹھ گئے، اتنی دیر عبداللہ اپنے پروگرام کے مطابق وہ بھی ساتھ ہی تھے اور پردے سے اندر آ گئے۔ اب بھانجے تھے وہ تو، اور آ کسی طرح پیچھے سے وہ لپٹ گئے، مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ ادھر صحابہ کرام نے بھی سفارش کر دی تو اماں جان نے صلح کر لی۔ لیکن یاد رکھنا اس قسم کا کفارہ 3 روزے ہیں۔ کتنے روزے؟ یا 10 مسکینوں کو کیا کھلانا ہے؟ کھانا، یا 10 کو کیا دینا ہے؟ کپڑا، غلام کیا کرنا ہے؟ اب ایک ہے، انہوں نے سارے کفارے ادا کیے، روزے بھی رکھے، کھانے بھی کھلائے، غلام بھی آزاد کیے، اس کے باوجود ساری زندگی جب یہ قسم یاد آتی روتی تھی کہ میں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی اور میں پوری نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ جانتے تھے اللہ کی عظمت کو، وہ جانتے تھے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ حقیقت یہی جس لیے بات بات ہے قسم قسم قسم، اور سیدھی بات ہے جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہے وہ کبھی قسم نہیں اٹھاتا، چیز دے دے گا، کہے گا یار گواہ نہیں، میں نہیں اٹھاتا قسم۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جب قسم اٹھاتے ہیں وہ بطور دلیل کے اٹھاتے ہیں، سارے بولو بطور گواہ کے نہیں، بطور کہ اللہ اس کو بطور دلیل پیش کرتا ہے، گواہ پیش نہیں کرتا۔ لیکن مجھے اور آپ کو حکم ہے قسم اٹھاؤ تو صرف اللہ کے نام کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ذاتی نام یا صفاتی نام کے علاوہ اگر آپ کسی اور کی قسم اٹھاتے تو شرک ہے۔ نبی کے نام کی قسم شرک، یاد رکھنا۔ کیوں؟ آپ نے نبی کو بھی اللہ کی صفات میں شامل کیا کہ گویا وہ بھی حاضر ناظر ہے، حالانکہ کوئی نبی بھی حاضر ناظر صرف کون ہے بولو؟ یاد رکھنا، ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، کوئی دودھ کی قسم، پتنی کیا کیا جناب، اللہ کے علاوہ کسی نام کی قسم۔ قسم صرف کس کی ہے بولو؟ لیکن آپ نے دیکھو گا عورتیں بیٹے کی قسم اٹھا رہی ہو، کوئی ماں کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کو کسی کی ماں کی قسم دے رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قسم کا معنی کیا ہے۔ قسم کا معنی ہے گواہ بنانا، تو اس کی ماں ادھر موجود تھوڑی تھی، فوت ہوئی ماں کی، کہہ رہا تیری ماں کی قسم تو مر گئی ہے۔ اب یہ بڑا ڈر ہو تو اس نے مجھے ماں کی قسم دے دی، کوئی ایسی کوئی قسمیں نہیں ہوتی۔ اٹھانے والا مشرک ہو گیا، اس کو شرک جیسی توبہ کرنی چاہیے جیسے شرک سے توبہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذاریات ذروا، قسم ہے بکھیرنے والی ہواؤں کی جو ایک چیز کو بکھیرتی ہے پھر اڑا دیتی ہے۔ تو آپ نے دیکھو گا ہوا کی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے۔ فالحاملات وقرا، پھر فرماؤ پھر ان ہواؤں کی جو بوجھ اٹھاتی ہے، یعنی بادلوں کا بوجھ کون اٹھاتی ہے بولو؟ ہوائیں۔ اور پھر فرمایا فالجاریات یسرا، پھر ان ہواؤں کی جو نرمی سے چلتی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں خاص طور پہ گرمی کے موسم میں چلے تو کتنا مزہ دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا فل مقسمات امرا، پھر ان ہواؤں کی جو تقسیم کرتی ہے، یعنی بارشوں کو جہاں اللہ حکم دیتا ہے ہواؤں کو، وہ بادل کو وہاں لے جاتی ہے اور بادل برستا ہے اور وہاں سے لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اس سے سارا مراد ہوا ہی ہے، اور بعضوں نے اس سے مراد ہوا بھی، فضا بھی، زمین بھی، فرشتے بھی، کشتیاں بھی، وہ بھی لی۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اے لوگوں کان کھول کے سن لو۔ اول مخاطب تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس سے میں اور آپ مراد ہیں، کیونکہ نسل انسانیت کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ بے شک جس چیز کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، انما توعدون لواقع، ہاں لصادق، انما توعدون لصادق، کہ بے شک جس کا آپ سے مراد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ان پر اترا ہے کہ آپ سے جس کا وعدہ کیا گیا البتہ وہ بات سچی ہے، ضرور ہو کے رہے گی۔ وہ کیا بولو؟ قیامت تھی۔ فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ،
بے شک وہ قیامت واقعہ ہونے والی ہے، اس لیے فرما اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لو، تاکہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری میں خوشی ہو، شرمندگی نہ ہو، انعام لینے والوں میں سے ہو، سزا پانے والوں میں سے نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔